قرآن کیا بتا رہا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن بالکل واضح طور سے بتا رہا ہے، بالکل واضح کلیئر اسٹیٹمنٹ، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کس میں نازل ہوا ہے؟ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں. قرآن کا نزول وہ کس سے بتا رہا ہے؟ ماہ رمضان سے، رمضان کے مہینے سے. اور یہاں کیا بول رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک نازل کیا ہم نے اس کو فی لیلۃ القدر. تو یہ لیلۃ القدر جو ہے کہ اس میں کیا نازل کیا گیا ہے؟ للہ کتب علی نفسہ رحمہ، للہ کتب علی نفسہ رحمہ، کہ لیے اللہ کے لکھ لیا اس نے اپنی نفس پر رحمت کو. رحمت مطلب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کیا نازل کیا اللہ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں نازل کس کو کیا ہے؟ کتاب کو. کس کو؟ کتاب کو. کون سی کتاب؟ الف لام میم ذالک الکتاب، جسے ہم الف لام میم کہتے ہیں، اس کتاب کو کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں. تو یہ جو کتاب ہے، کتاب، اس کو شب قدر میں نازل کیا گیا ہے. شب قدر میں کتاب کو، نہ کہ قرآن کو. قرآن الگ ہے، قرآن الگ ہے. کتاب کے پڑھنے کو قرآن کہا جاتا ہے. کتاب کے پڑھنے کو، کتاب کی جو پڑھائی ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کو رمضان میں پڑھایا گیا، جس کی پڑھائی کی ابتدا کہاں پر ہوئی ہے؟ رمضان میں. اور یہ جو ہے یہ کتاب ہے. الف لام میم والا کانسیپٹ آپ لوگ کو بتایا جا چکا ہے کہ کتاب کیا ہے. الف لام میم، الف لام میم، امارہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. امارہ، لوامہ اور مطمئنہ، یہ کتاب کے محرکات ہیں. یہ کتاب کے محرکات ہیں. جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق یا تو امارہ سے ہے، یا تو لوامہ سے ہے، یا مطمئنہ سے ہے. جتنی بھی احادیثیں ہیں یا تو وہ امارہ کی حدیثیں ہیں، یا لوامہ کی حدیثیں ہیں، اور یا پھر مطمئنہ کی حدیثیں ہیں. اور اسی کے جمع کو کتاب کہا جاتا ہے. اسی بنا پہ اس کائنات کو بنایا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے، کتاب کی بنا پہ. تو یا تو آپ کتاب کے محرکات کو اس کائنات کی خلقت کی وجہ مان لیں، یا اس کائنات کے محرکات کو کتاب مان لیں. اور اس کائنات کے اگر محرکات کو ہم غور کریں اور دیکھیں تو اس کی جو حرکات ہے، اس کی جو سکنات ہیں، وہ علاوہ بننے، چلنے اور مٹنے کے کچھ نہیں. کسی چیز کا بننا، پھر اس کا چلنا، آپریٹ ہونا، اور پھر اس کا ڈسٹرائے ہو جانا، ختم ہو جانا، علاوہ کچھ نہیں. تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں کیا کیا؟ نازل کیا. اب لیلۃ القدر کی کنڈیشن کو اپن سمجھتے ہیں. یہاں پہ
کہ اس وہ جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی قدرت کی رات، قدرت کی رات. کس کی رات؟ یہ رات ہم بول رہے ہیں نا، قدرت کی لیل، لیلۃ القدر، قدرت کی لیل. ٹھیک ہے، قدر کی لیل، قدر کی رات، قدر کی رات. قدر یہ الفاظ جو ہے یہ کس کو بتا رہا ہے؟ قدرت کو. کس کو بتاتا ہے یہ؟ قدرت کو. قدرت بمعنی، قدرت کس کو کہا جاتا ہے؟ قدرت مالکی یوم الدین، دین یوم کا وہ مالک ہے، مطلب دین یوم پہ اس کی قدرت ہے. قدرت یہ الفاظ جہاں پر بھی آئے گا، قدرت، قدر، قادر، قدیر، تو اس کے معنی لیے جائیں گے ہمیشہ اختیار اور اقتدار کے دائرے میں. اختیار اور اقتدار، کہ رولنگ پوری کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ جو مالک ہوگا وہی اس کا رولر ہوگا، اور جو رولر ہوگا اسی کی قدرت ہوگی. تو یہ لیل کی قدرت کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو اب اپن آئے واپس اس میں کہ نازل کیا ہم نے قدر کی رات میں کتاب کو، اس کو. تو قدر کی رات، اب یہ جو قدر کی رات ہے جس کو ہم رات کہہ رہے ہیں، قرآن نے اس کو لیل کہا ہے، اور اسی کی ضد، اسی کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے نہار. اب لیل اور نہار قرآن نے اس کو دو معنی میں لیا ہے. ایک ہی معنی ہے وہ، لیکن چونکہ جو قرآن کا جو انداز ہے محکم اور متشابہ، کہ وہ کسی بھی آیات کو اس کا محکم بھی بیان کرتا ہے اور اس کی متشابہ بھی بیان کرتا ہے. تو لیل اور نہار، لیل اور نہار کا اگر ہم متشابہ دیکھیں گے تو لیل کی جو متشابہ ہوگی، جو میٹافورک میننگ ہوگی، وہ رات ہوگی، اور نہار کی جو متشابہ ہوگی، جو میٹافورک، جو فزیکل میننگ ہوگی، وہ دن ہوگا. اور جب اس کے محکم کو دیکھیں گے لیل کے اور نہار کے، تو لیل کا محکم ہوگا انکانشیسنیس، اچیتنا، لا شعور، غیر شعور، غیر شعور، شعور میں نہ ہونا. اور نہار کے معنی ہوں گے محکم، کانشیسنیس، اسٹیج آف کانشیسنیس. اب یہ جو لیل اور نہار، انکانشیسنیس اور کانشیسنیس، یہ دونوں سائیکالوجی کے بیہیویئر، جسے ہم نفس واحدہ کہتے ہیں، اس نفس واحدہ کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اس نفس واحدہ، اس نفس کی، یہ نفس کی صفت ہے لیل اور نہار، انکانشیسنیس